نشان سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی تے اپنے اپنے مقدر دی ہوندی اے گل آیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول اپنے اپنے مقدر دی ہوندی اے گل آیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول جیڑی ڈاچی قدم وی نہ سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی جیڑی ڈاچی قدم وی نہ سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی سبحان اللہ حمد و صلوات کے بعد برادران اسلام کے وقات اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے کہ جس کے فضل سے جس کی توفیق سے ایک بار پھر ہم یہاں جمع ہوئے تاکہ اس کا اور اس کے حبیب کریم کا ذکر سن سکیں سنا سکیں اور اس کا ایک مقدس فریضہ سر انجام دے سکیں میرا مالک میرا آپ سب کا یہاں آنا اس رب کی عبادت کرنا ذکر خیر سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے برادران اسلام اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو یہ شان یہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی جس چیز کی نسبت آپ سے ہو گئی تاریخ نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سمو لیا ہمیشہ کے لیے اس کو امر زندگی عطا کی انمٹ زندگی عطا کی اور کائنات نے اس کو حیات جاویدانی عطا کر دی ہاں ان اشیاء کا تعلق جمادات سے ہو ہاں ان کا تعلق حیوانات سے ہو اور ہاں ان کا تعلق افضل البشر انسان کے ساتھ ہو اللہ کی جتنی مخلوق ہیں اللہ رب العزت نے ہر مخلوق جس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا وہ کائنات میں ہمیشہ کے لیے حیات جاویدانی پا گئی کائنات میں پتھر پہلے بھی تھے لیکن پتھروں کو اس طرح ان کے ناموں سے کبھی کسی نے یاد نہ رکھا تھا کائنات میں جانور پہلے بھی تھے لیکن جانوروں کے نام کسی نے محفوظ نہ کیے تھے گدھا ایک معمولی جانور سمجھا جاتا ہے لیکن جب اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے تو تاریخ میں اس کے نام سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے اسی طرح خچر یہ ہے تو جانور اور کائنات میں کتنے جانور کتنی خچر اس روئے زمین پر ہوں گے لیکن کسی کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں ہے لیکن وہ خچر جس پر میرے حضور نے سواری کی ہے وہ رحیم نے اس کو نام کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے اسی طرح اونٹنیاں کوئی کب ان کے نام یاد رکھا کرتا تھا کائنات میں کتنی اونٹنیاں ہوئی ہیں لیکن کسی کا نام جو ہے وہ تاریخ نے اس طرح زندہ نہیں رکھا ہے جس طرح وہ اونٹنیاں جن پر حضور نے سواری کی ہے آج تک مورخین نے ان کے نام جو ہے وہ اپنی کتابوں میں درج فرمائے ہیں اسی طرح وہ انسان وہ نفوس قدسیہ
انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر جب پہلے انسان تخلیق کیے گئے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انسان دنیا میں آتے رہیں گے، لیکن وہ انسان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شرف یاب ہوئے، آپ کی زیارت سے مستفید ہوئے، کائنات نے ان کا نام صحابہ کے معزز نام سے ان کو یاد رکھا، اور پھر ان صحابہ میں سے بھی جتنے جتنے وہ حضور کے قریب ہوئے، جتنا جتنا جس کو حضور کا قرب ملا اتنا اتنا اس کا نام اور زیادہ معزز ہوتا گیا، جتنا وہ حضور کے قریب آتا گیا اتنا اسے قبولیت تامہ حاصل ہوتی گئی۔ اگر صحابہ کی بات کی جائے تو صحابہ میں صحابی کا مقام یہ ہے، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا جناب عمر بن عبدالعزیز یہ زیادہ مرتبے والے ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبے والے ہیں؟ آپ نے کہا اگر روح زمین جو ہے یہ ساری جو ہے عمر بن عبدالعزیز سے بھر جائے، اگر ساری روح زمین کے ولی کتب غوث ابدال اکٹھے ہو جائیں تو وہ سارے مل کے بھی اس گھوڑے کی ناک میں جو مٹی اکٹھی ہوتی ہے، جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت امیر معاویہ نے حضور کے ساتھ جہاد کیا تھا، حضور کے ساتھ شامل ہو کر جس غزوے میں شامل ہوئے تھے، تو اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی اکٹھی ہوتی ہے اس کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت مل کے بھی احد پہاڑ جتنا بھی سونا صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے، میرے صحابی کو ایک مٹھی جو کا ثواب زیادہ ملے گا اس کا ثواب کا۔ اور یہ قرب کس وجہ سے ہے؟ صرف زیارت رسول کی وجہ سے ہے۔ یہ مقام، یہ اعزاز صرف زیارت رسول کی وجہ سے ہے۔ تو جب زیارت رسول کا مقام اتنا ہے تو جو خادم رسول ہے اس کا مقام کتنا ہے؟ اور خادمین میں سے بھی وہ خادم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کے ظاہری زندگی کے آخری ایام میں میرے حضور مسجد میں تشریف لائے، صحابہ ایک طرف جناب حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کو لے کر مسجد میں آتے ہیں۔ میرے حضور جب مسجد میں نماز ادا فرما چکتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا لوگوں میں نے کائنات میں ہر ایک شخص کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے، یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب دے گا۔ جب بات اس ذات والا صفات کی ہو، آپ کو بخوبی علم ہے یہ جمادی الثانی کا مہینہ آپ کے یوم وصال کی نسبت سے جانا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسلام نام لانے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ آپ کی پیدائش یہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی عام الفیل کے 2.5 سال بعد کی ہے۔ آپ عام الفیل کے 2.5 سال، بعض نے 3 سال بھی لکھے ہیں، بعض نے 2 سال، مورخین نے با اختلاف روایات لکھا ہے کہ آپ، اور زیادہ جو ہے تائید اسی کو ملی ہے کہ آپ عام الفیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ، اور میں یہاں عرض کرتا چلوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ یہ بھی صحابی، سیدنا صدیق اکبر خود صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے پوتے صحابی، آپ کی 4 نسلیں ہیں جو صحابیت کے شرف سے فیضیاب ہوئی ہیں۔ یہ آپ کے والد جناب عثمان ابو قحافہ آپ کے والد ہیں۔ آپ کی والدہ عروہ روایت میں آپ کا نام ملتا ہے۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا، کیونکہ آپ ظہور اسلام سے پہلے پیدا ہوئے، آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا۔ ایک دن آپ کی والدہ آپ کو لے کے خانہ کعبہ میں گئی جہاں بت رکھے ہوئے تھے، اور آپ کی والدہ نے کہا اے بیٹا اس بت کو سجدہ کر۔ آپ نے سجدہ نہ کیا بلکہ اس کو پتھر مار کے کہا یہ میں اس کو پتھر مارتا ہوں، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے تو مجھے کیسے بچائے گا۔ آپ کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ صحابہ میں سے بھی جو 2 اشخاص جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی، جنہوں نے ظہور اسلام اور اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا ہے، وہ 2 ہستیاں ملتی ہیں۔
ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے اور دوسری حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آپ کو بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی اور آپ اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے. ابھی اعلان نبوت نہیں بھی ہوا تھا پھر بھی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. اور جب اسلام لائے جب حضور نے اسلام کے آمد کا اعلان کیا, اسلام کے ظہور کا اعلان کیا, آپ شام میں گئے ہوئے تھے, تجارتی قافلہ میں آپ گئے ہوئے تھے. وہاں پر آپ ایک عیسائی جو کلیسا تھا آپ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے. جب آپ نے وہاں پر جا کر قیام کیا تو اس کلیسے کا سب سے بڑا راہب جو کبھی بھی اپنے جو ہے عبادت گاہ سے باہر نہ نکلا تھا, اس نے آپ کا استقبال باہر آ کے کیا. اور پھر جب رات کا وقت ہوا اس نے کہا مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہارے شہر میں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں, ہمارے شہر میں تو ابھی کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا ذرا اپنے ماتھے سے ذرا کپڑا ہٹائیے. اس نے آپ کے ماتھے کو بغور دیکھا اور پھر کہا میں آپ کا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھے اپنا پیٹ دکھا سکتے ہو؟ آپ نے کہا اس کی کیا وجہ ہے, تو میرا پیٹ کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کپڑا ہٹایا تو اس نے جب نشان دیکھا تو اس نے کہا قسم ہے پالنے والے کی, ان قریب تمہارے شہر میں آخری نبی آئے گا اور تجھے اس نبی کا مددگار ہونے کا شرف حاصل ہوگا. آپ نے کہا تو یہ کیسے کہتا ہے؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جب نبی آخر الزمان آئے گا تو جو اس کے سب سے زیادہ قریبی دو ساتھی ہوں گے, ایک وہ ہوگا جو بڑے لوگوں میں ایمان لانے والا پہلا ہوگا, ایک وہ ہوگا جو بچوں میں اسلام لانے والا پہلا ہوگا. اور بڑوں میں جو اسلام لانے والا پہلا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر تل ہوگا. میں وہ تل دیکھنا چاہتا تھا, باقی نشانیاں پوری تھی, بس ایک تل دیکھنا چاہتا تھا. کیا وہ آپ کے پیٹ پر ہے یا نہیں؟ وہ میں نے دیکھ لیا اور خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ وہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. جب اس نے یہ بات کی ایک دوسرا راہب بھی وہاں بیٹھا تھا. اس نے کہا مجھے امید تو نہیں ہے کہ میں ان کی زندگی تک, ان کے تشریف لانے تک میں حیات رہوں, لیکن میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں ان کی شان میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں, کیا تم یہ اشعار ان کو جا کے سنا سکتے ہو؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کر دوں گا. جب آپ واپس پلٹتے ہیں شہر میں دیکھا ہر طرف سراسیمگی ہے, شہر میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کھچے ہیں, ایک عجیب سا ہجان کا ماحول ہے, لوگوں میں بڑی بے چینی سی نظر آتی ہے. اب وہ پہلے جیسا سکون نہیں ہے. آپ نے کسی سے پوچھا کیا بات ہے, آج شہر کے لوگ کھچے سے ہیں, شہر میں بے چینی سی نظر آتی ہے, سراسیمگی سی نظر آتی ہے. تو اس شخص نے کہا تمہیں نہیں پتا ہے کہ عبداللہ کے یتیم بیٹے نے یہاں اعلان کیا ہے کہ وہ آخری نبی ہے. آپ نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کہاں پہ, مجھے بتاؤ وہ ہیں کہاں پہ؟ کسی نے کہا وہ جبل ابو قبیس پہ ہیں, وہاں آپ چلے جائیے. آپ وہاں پر پہنچتے ہیں اور جا کے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. آپ نے جا کر کہا, جب جیسے آپ سامنے ہوئے حضور آپ کو دیکھ کے مسکرائے. آپ نے کہا ابو بکر آ گئے ہو؟ عرض کی ہاں آیا ہوں. آپ نے کہا تو پھر میرے نبی ہونے کی گواہی دو, ایمان لے آؤ. آپ نے کہا آپ پر ایمان تو لے آؤں گا لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی وہ شام میں جو تو نے راہب کے پاس رات گزاری تھی ابھی اس کو زیادہ دن نہیں گزرے, ابھی اس جو ہے وہ رات کو زیادہ دن نہیں گزرے, اور لا وہ اشعار جو راہب نے تجھے کہا تھا کہ اس نبی آخر الزمان کو سنانا. آپ نے جیسے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے وہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیا. یہ وہ دن تھا کہ جس پہلے دن سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری دن تک آپ نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیا. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں آپ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو حاضر باش نہ پایا ہو. کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ آپ خدمت اسلام کے لیے تیار نہ رہے ہو. جب اسلام آپ نے قبول کیا 40,000 دینار آپ کے پاس, 40,000 دینار آپ کے پاس تھے, اتنے امیر کبیر تاجر تھے. لیکن جب کلمہ اسلام قبول کیا, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطہر سے جو منسلک ہوئے تو پھر وہ فقر اختیار کیا کہ جب آپ کو غسل دینے کا وقت آتا ہے, جب آپ کے گھر اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو کفن بھی گھر میں پورا نہیں ہے. یہ وہ فقر اختیار کیا, وہ دولت جاویدانی حاصل کی کہ دنیاوی مال کو اپنے دل سے, اپنے گھر سے بھی اس کو دور رکھا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں اپنے